يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود اس کے نزول کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا، ہر دور میں سدا بہار رہا۔ آج بھی جب ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کلام ہمارے اس دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ لگتا ایسا ہے کہ قرآن مجید ہمارے دور کے لیے نازل ہوا ہے، تابعین یہ سمجھے کہ ہمارے دور کے لیے، تبع تابعین یہ سمجھے کہ ہمارے دور کے لیے، ہر دور کے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ اس قرآن مجید کا نزول ہمارے اس دور کے لیے ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی قرآن مجید اللہ کا برحق کلام۔ باقی کتابیں زمانے کے ساتھ ساتھ بس اس وقت اس زمانے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اور قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جو کچھ ہے، یہ سب کے سب جس طرح قرآن معجزہ ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں، یہ ذہن نشین رکھے، ذہن نشین رکھے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ یہ قیامت تک رہیں گے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں، قرآن مجید یہ تو اصل ماوا اور ملجا کتاب ہے، لیکن جو اس سے متعلقات ہے، جو ذرائع ہیں اس قرآن کی حفاظت کے، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ وہ بھی قرآن کی طرح قیامت تک محفوظ رہے۔ قرآن مجید اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی شیطان آیا۔ اس دور میں بھی یہ بدبخت شیطان رشدی ملعون زندیق پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردار ہو گیا ہے، کوئی اطلاع ہے؟ جی سننے میں سے مردار ہو گئے، خدا کرے کہ مردار ہو جائے۔ ایک مجاہد نے اٹھ کر ابھی پچھلے دنوں چاقو سے وار کیا، اور ایسا بھرپور وار، اس جوان کی جوانی پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس نے ایک بدنام زمانہ، قرآن کی دشمن، رسول کے دشمن سلمان رشدی نہیں، شیطان رشدی کو، جب اس کو برطانیہ نے سر کا خطاب دیا، خدا جانے اللہ جانے۔ میرے محترم دوستو، ذرا غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے، جو ہمارے مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ہماری دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، وہ امریکہ کو بھی محبوب ہے، برطانیہ کو بھی محبوب ہے، ان سب کفری طاقتوں کو وہ محبوب ہے۔ اسیہ ملعونہ جا کر کے جس طرح پروٹوکول میں وہ پھر رہی ہیں،
یہ بدبخت عورت کیا تھی، پنجاب کے ایک دیہات میں فالسی کی باغات میں فالسے چنتی تھی اپنے اور اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی. کس بدبخت نے اس کو کہا تم مسلمانوں کو گالی دو، قرآن کو گالی دو، ان کے پیغمبر کو گالی دو، یورپ والے تمہیں آنکھوں پر بٹھا دیں گے، نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ. مسلمان عورتوں کے بیچ میں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے اٹھ کر مسلمان خواتین کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہا، قرآن کو بھی برا بلا کہا. پھر مسلمانوں نے جا کر عدالت میں رپورٹ درج کرائی، عدالت میں جا کر تانے میں اس نے اقرار کیا. پھر اس کی تحقیق کے لیے جو ڈی سی پی مقرر کیا تھا کہ تم تحقیق کرو، یہ وہ کہ پنجاب میں اس سے بہترین ایماندار اور بہترین پولیس مین کوئی اور نہیں تھا. اس نے تحقیق کی، ادھر سے ادھر سے اس کو ٹٹولا کا ہو سکتے اس نے تم نے شراب پی رکھی ہو. عیسائی ہیں، ان سے کیا بعید ہے ان کے مرد عورتوں سے؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے کوئی شراب نہیں پی، میں نے گالی دی ہے، اب بھی دیتی. پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا. چھوٹے کورٹوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ یہ سزائے موت کے قابل ہے، اور پھر لاہور کے ہائی کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ جسٹس ثاقب نثار. یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اس نے سنا تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا نہیں نہیں، اس کو سزائے موت دی جائے. عدالت میں بھی اس نے اقرار کیا. اور جب یہ ثاقب نثار بدبخت زندیق سپریم کورٹ کا جج بنا، اللہ جانے کیا پٹی ان عیسائی لابیوں نے ان کو پڑھائی، کیا کچھ دیا. کہا کہ بس تم ایک عیسائی ملعونہ کو باعزت بری کر دو، دیکھو ہم تمہیں کیا دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، دکھ کی بات ہے، افسوس. میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، خدا کی قسم اسلام کو کفری طاقتوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے ان منافقین، مسلمان نما منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچایا. جسٹس ثاقب نثار بدبخت نے پتہ نہیں امریکہ برطانیہ سے کیا کچھ لے کر کے اس کو باعزت بری کر کے راتوں رات اس کو کینیڈا اور روم کے ان طاقت، پوپ نے اس کا استقبال کیا. عیسائی پوپ، ان کی روحانی پیشوا جو کسی ملک کے سربراہ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آتا، وہ آسیہ ملعونہ جو پاکستان سے چلی گئی، اس کے استقبال کے لیے خود ایئرپورٹ پر موجود تھا. ارے ظالموں، جو دین کا دشمن ہے، ہماری دین کا وہ تمہیں محبوب ہے اور پیارا ہے. جو قرآن کا دشمن ہے وہ تمہیں محبوب ہے. جو پیغمبر اسلام سم کا دشمن ہے وہ تمہیں محبوب ہے. کچھ تو ہے اندر. آج وہ ثاقب نثار برطانیہ نے شہرت بھی دی دی، امریکہ نے کہا یہاں ہر ملک والے اس کو، وہ جیسے ریٹائر ہوا، یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے. جو یہاں نوکری کرنے آتے ہیں، حکومت کرنے آتے ہیں، جب ریٹائر ہو جائے فوراً اپنے آباء و اجداد کے پاس چلے جاتے، فوراً وہاں چلے جاتے. میں ریٹائر جرنلوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی ریٹائر جرنل پاکستان میں رہا، کسی نے جزیرہ خریدا، کسی نے کیا خریدے، کسی نے کیا، فوراً ملک سے باہر چلے. یہ تو ایک یتیم ملک ہے. ہمیں 14 اگست کے آزادی کے استغفر اللہ جس میں دعا کرنا چاہیے تھا، آزادی اللہ کے ہاں عجزی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ہم آزادی مناتے ہیں. اللہ سے ہم خیر کی امید رکھے. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا تم اللہ سے وہ مانگتے ہو جو تم آپس میں ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں. اللہ سے باغی بن جاتے ہو اور پھر اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، بغاوت کی زندگی گزارتے ہو، پھر بھیک مانگتے ہو. کیسے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہو رہی ہے؟ ہماری دعا کیا حالت ہے اس ملک پاکستان کا؟ کون سی کس کی دعا قبول ہو رہی؟ یہ خود ہمارے اپنی کرتوت اور کارنامے. یوم آزادی اس طریقے سے منایا جاتا ہے. اللہ اکبر. فتح مکہ تھا، مکہ فتح ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستے سے آئے، پھر راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت المعلا والا راستے اختیار کیا، اس طرف چلے گئے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع غفیر کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے، ہمت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت حضرت عباس ایمان لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اس ایمان نہیں لایا تھا، مکے کے دن ایمان لایا، کہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس ٹائم حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے جنت المعلا قبرستان جائے، اس پہاڑی کے قریب لے کر گئے تو دیکھا دور مغرب کے بعد کا وقت تھا، دور دور تک خیمے ہی خیمے تھے اور اس میں چراغ روشن تھے۔ ابو سفیان نے یوں عباس کی طرف دیکھا، وہ ایمان لا چکا تھا۔ عباس، یہ تیرے بھتیجے کے لشکر ہے؟ یہ تیرے بھتیجے کے ساتھ آئے ہیں؟ کہا ہاں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ آئے۔ کہا تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ نہیں بنا؟ عباس نے کہا بادشاہ نہ کہو، بادشاہ نہ کہو، میرا بھتیجا اللہ کا نبی اور اللہ کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ کیا خیال ہے ابو سفیان؟ لڑو گے؟ کا طاقت اب ختم ہو گئی۔ صبح اطلاع ہو گئی علیہ السلام، ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 18 رمضان المبارک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی، یا رسول اللہ، مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ احسن طریقے سے مکے میں داخل ہو، احسن طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، اور اس ٹائم عباس کے بیٹا ابو الفضل ساتھ ہے، یا زید کا بیٹا اسامہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ داخل ہو رہے ہیں مکے میں، فاتحانہ انداز ہے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ مکے والوں کو بتاؤ آج تمہیں امان دی جاتی ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اس کو بھی امان ہے، جو تلوار لے کر سامنے نہ آئے اس کو بھی امان ہے، جاؤ اعلان کر دو۔ اور ساتھ میں فرمایا، یہ 8 بندے وہ ہیں جنہوں نے بہت اذیت اور تکلیف ہمیں پہنچائی، یہ اگر بیت اللہ کی غلاف کو لپیٹ بھی جائے پکڑ کر لے آؤ، ان کا سر قلم کر۔ یہ بڑے بدبخت تھے 8 کے ساتھ، اور یہ 8 کے 8 بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر چلے گئے۔ اللہ پاک نے پھر وہی کی تھی، اے میرے حبیب، ہم نے چند گھنٹوں کے لیے بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا، اس لیے کہ بیت اللہ میں کوئی اپنے والد کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، اب بھی نہیں کہتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعظیم حرمت ہے، لیکن فتح مکہ کے دن اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے اللہ نے بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب تھے 8 افراد، جب تک ان کو مکمل پکڑا نہیں گیا، جیسے آخری بندہ پکڑ گیا، اللہ نے کہا اب تا قیامت حرم پر ہم نے حرمت اب واجب کر دیا، اب قیامت تک کوئی بیت اللہ کے اندر اپنے دشمن کو بھی نہیں چہرے۔ باب سلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت حضرت سعد ابن عبادہ رئیس الانصار، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بہار پکڑا تھا، اور پتہ نہیں کس سوچ بچار میں حضرت سعد ابن عبادہ کچھ اس انداز سے، اب ہم کیا اس کو نام دے سکتے، غزل کے انداز سے، نظم کے انداز سے یا اشعار کے انداز سے کچھ بولتے ہوئے جا رہے، اے مکے کی کفار، آج ہم آ گئے، آج ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے، آج ہم بلال کا بدلہ تم سے لیں گے، آج ہم سمیہ کا بدلہ تم سے لیں گے، عمار اور یاسر کا بدلہ تم سے لیں گے، آج ان مظلوموں کو خون کو یاد کرو جو تمہارے تلواروں سے شہید ہو گئے، ایک ایک کا آج ہم بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی کیا کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، ان کی دکھ درد یاد آ رہے، جو انہوں نے تکلیف بلال کو پہنچائے، عمار یاسر کو پہنچائے، سمیہ کو 2 لفظ کیا، یا رسول اللہ ایک ایک ظلم آنکھوں کے سامنے ہے، میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں، آج چن چن کر ہم ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے۔ نہیں سعد، آپ ان سے کہہ دے الیوم یوم الملحمہ نہیں،
آج کا دن الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی گردن کے ساتھ ایسا لگ گیا تھا، ایسا لگ گیا تھا کہ گردن اونٹنی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اکٹھے ہو گئے۔ اتنی عاجزی کہ کہیں سر اونچا ہو کر میرے بیت اللہ میں داخلہ نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے کوئی متکبرانہ انداز نہ آ جائے، اتنا سر نیچے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے بیت اللہ میں داخل۔ سبحان اللہ، آزادی کے پیغام ہمیں دیا، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 8 رکعت نفل یوم آزادی کی طور پر ادا کیے، 8 رکعت نفل۔ تو آزادی کے تشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں کی صورت میں اللہ کی حضور سجدے میں سر رکھ کر 16 سجدے کر کے شکر ادا کیا۔ ہم بھی مناتے ہیں، جائزہ لے اس پیغمبر کے جس نے یوم آزادی فتح مکہ کے دن منایا، وہ کیسے آزادی تھا۔ اللہ سے ہم پھر خیر کی امید رکھتے ہیں، یہ اعمال پیش کرے اور پھر ہم کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، خدا کی قسم اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید اللہ نے کیسے پیارا کتاب دیا، قیامت تک ہمارے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ذخیرہ، قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ۔ ملعون غلام پرویز، ہمارے مسلمان بہت دور چلے گئے۔ اس ہفتے میرے پاس کسی نے موبائل میں مختلف لوگوں نے 3 کلپ بھیجے، 3 کلپ، اور ساتھ میں لکھا قاری صاحب داڑھی منڈا ہے، کوئی پروفیسر لگتا ہے، کوئی ڈاکٹر لگتا ہے، لیکن کیسا پیارا انداز ہے، کس انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ ہمیں تو بڑا متاثر کیا مختلف طریقے سے جب میں نے دیکھا وہ تینوں کے تینوں کلپ مختلف انداز سے غلام پرویزی کے تھے، منکر حدیث۔ ہم ان فتنوں کو نہیں سمجھ سکے۔ غلام پرویزی کو ہم کہنے لگے یہ بہت عظیم انسان ہے، کیسا قرآن سمجھا رہا ہے۔ وہ قرآن نہیں سمجھا رہا ہے، وہ قرآن سمجھانے کے طریقے سے ہم سے ہمارا ایمان لے رہا، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں چلا کہ اس بدبخت نے قرآن کی کسی آیت کے حوالے سے کوئی حدیث پیش نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق قرآن کو سمجھے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ۔ قرآن حدیث کہاں پڑھائی جاتے ہیں؟ مدارس میں یا کہیں اور؟ اللہ اکبر۔ یہ مدارس بھی قرآن کی طرح معجزہ ہے، قیامت تک یہ مدرسے بھی محفوظ۔ اور مدارس میں پڑھانے والے کون ہیں؟ علماء۔ یہ علماء بھی قیامت تک ایک معجزہ ہے اللہ کا، یہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ 4 دائمی معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک رہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کا اب بھی کوئی آیت اٹھا کر دیکھے، اللہ اکبر، حیران ہو جاؤ گی کہ اللہ نے کس انداز سے ہمیں سمجھایا۔ اب یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، خدا کی قسم یہ آیت سمندر ہے، سمندر اس کے نیچے۔ صرف ایک جملہ آخری کہہ دیتا ہوں اسی آیت کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر، تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اللہ پاک کیسے فرماتے تم مت مرو مگر مسلمان ہو؟ اس لیے علماء نے لکھا اس کا مفہوم یہ ہے، تحیون کما تموتون، تحشرون کما تموتون۔ فرمایا جس طرح تحیون کما تموتون و تحشرون کما تموتون، حضرت فرماتے جس طرح تم زندگی گزارو گے موت بھی اسی حالت میں آئے گا، اور جس طرح تم مرو گے قیامت کے دن حشر میں اٹھو گے بھی اسی حالت میں۔ میرے محترم دوستو، جیسی زندگی ہم گزاریں گے ویسے موت ہوگی۔ کتنے واقعات لکھے ہیں، کوئی مر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ فلاں چیز 10 روپے کا اور یہ 20 روپے کا، 10 روپے کا 20، پوری زندگی 10 اور 20 روپے میں گزر گئی تھی، موت کے وقت اس کی زبان پہ یہی الفاظ تھے، کیا خاک کلمہ لے کر ہو جاتا۔
اسی طریقے سے کسی کی موت کے وقت عجیب عجیب الفاظ ہم سنتے ہیں، تو جس طرح زندگی گزاری ہوگی موت بھی اسی حالت میں ہے۔ تو اگر قرآن سے ہم تعلق بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہماری زندگی کے حصہ بن جائے، اور ذکر و اذکار ہماری زبانوں پہ جائے، خالی نہ بیٹھے، اللہ کا ذکر کرتے رہے کسی نہ کسی شکل میں، جیسے میں نے عرض کیا مراقبہ ہو تو مراقبے کی شکل میں تک جاؤ، تو بیٹھے بیٹھے اللہ 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 پڑھتے رہو۔ اللہ، علماء نے لکھا ہے جو شخص اللہ اللہ کہتا ہے اللہ بھی تڑپ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہے، لیکن ایک بیٹا جب کہ پیاری امی کہتے امی پہ اثر نہیں ہوتا ہے، میری محبوب امی کہتے اثر نہیں ہوتا، جب بیٹا کہتے امی تو امی اس لفظ پہ تڑپ جاتی۔ باقی صفاتی نام تو اللہ کا، اللہ جس لفظ پہ تڑپ جاتے اپنے بندے سے وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹھے 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 بیٹھے، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ یہ نام لیتے لیتے میری موت آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے ضرور شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ، بسم اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد قل واللہ احد اللہ الصمد قل واللہ احد اللہ الصمد۔ سورۃ علم نشرہ ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرک ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی، اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، اللہم یا رفیع الدرجات یا رفیع الدرجات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل، اللہم صلی علی محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھیں بند کیجیے، اپنا تصور دل پر جما لیجیے، اپنے سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے۔ آپ کا تصور دل کے ساتھ یہ ہو، میرے آنکھیں تو بند ہے، زبان خاموش ہے، لیکن اللہ کی رحمت میرے دل پہ موصل ازہار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ یہ دل ہے ایسے گہرے کنویں کی طرح کہ بھرنے پر ہی نہیں آ رہا ہے، بے ساختہ دل اس رحمت کے بارش سے جھوم رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ لفظ اللہ نکل رہا ہے۔ آپ کی تصور دل کی طرف، دل کی تصور اللہ کی طرف، اللہ اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جان بوجھ کر ہوئے ہوں انجانے میں مولا معاف فرما یا اللہ تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے اپنی محبین کی محبت نصیب فرما دے یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے یا اللہ کرم عافیت خیر کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما ہم سب کی مشکلات آسان فرما مولا ہمارے حاجتوں سے بھی تو واقف ہماری مشکلات سے بھی تو واقف مولا کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما مولا دنیا بھی سوار دے آخرت بھی سوار دے یا اللہ دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اخروی پریشانیوں کو بھی دور فرما یا اللہ تیرے بندے اس وقت جس امتحان آزمائش سے گزر رہے مولا کرم فرما مولا کرم فرما مولا ہم رحم کی بھیک مانگتے یا اللہ لوگوں کے گھر یا اللہ پانی کی نظر ہو گئے باغات پانی کی نظر ہو گئے املاک پانی کی نظر ہو گئے مولا کچھ بھی نہیں رہا اقرار کرتے ہیں مولا یقیناً ہم نے تجھے ناراض کیا ہے یقیناً ہم نے تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے کبھی کبھی اس طرح کی حالات لا کر اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ بس یا اللہ بہت ہو گیا تو ہم پہ کرم فرما دے مولا جو بندے اس آزمائش میں تہس نہس ہو گئے یا اللہ ان کو بغیر کسی بیکاری کے یا اللہ خودداری کے ساتھ ان کو اٹھا دے خودداری کے ساتھ ان کو اٹھا دے اپنے خزانوں سے ان سب کو عطا فرما دے جن کا جو نقصان ہوا ہے مولا بس غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ ان کو در بدر بھیک مانگنے سے محفوظ کر دے تو کرم رحم عافیت کے معاملہ فرما دے یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے جتنے مسلمان انتقال فرما چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو گل گلزار بنا دے صلی اللہ تعالی علی خیر جزاکم اللہ خیر